آواز حق بلند کرنا یعنی تبلیغ دین کے لیے بھی مناسب لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ سبحان تیری قدرت۔ اب ایک ایسی حکایت پیش کی جاتی ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور۔ ایک گاؤں میں ایک مؤذن تھا، اس کی دل خراش آواز سے سب نالاں تھے، مگر مؤذن کو خوش فہمی تھی کہ اس کی آواز بے حد سریلی اور میٹھی ہے۔ جب وہ اذان دیتا سننے والے اپنا سر تھام لیتے، معصوم بچے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے، راہگیر کانوں میں انگلیاں دے لیتے، غرض مرد، عورت، بڈھے، جوان اور بچے اس کی کرخت آواز سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اہل محلہ نے اسے بارہا نرمی سے سمجھایا کہ تیری آواز اس قابل نہیں کہ تو اذان دے، ایسی بھیانک آواز سے اذان دینا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی، سننے والوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی، سروں میں درد ہونے لگتا تھا۔ آخر تنگ آ کر سب نے صلاح و مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے اسے مسجد سے فارغ کرنا چاہیے۔ سب نے دل کھول کر مؤذن صاحب کی مالی خدمت کی اور عرض کرنے لگے کہ آپ نے بہت خدمت کی، اب کچھ عرصہ آرام کیجیے۔ ایک قافلہ مکہ معظمہ جا رہا تھا۔ مؤذن صاحب حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ سفر کی پہلی منزل میں قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب جا کے رکا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو اس مؤذن نے اللہ کا نام لے کر اذان دینا شروع کر دی۔ آواز ایسی کرخت نکالی کہ قبروں سے مردے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قافلے والے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کافر ہاتھ میں شمع لیے مٹھائی اور قیمتی جوڑا کپڑوں کا لے آیا اور قافلے کے اندر آتے ہی پوچھنے لگا وہ مؤذن کہاں ہے جس کی آواز سے ہمیں حیات نو ملی؟ قافلے والوں کو اس کی یہ بات سن کے حیرت ہوئی۔ کافر مسکرا کر کہنے لگا میں شکریہ ادا کرنے حاضر ہوا ہوں۔ کافر کہنے لگا میری اکلوتی لڑکی ہے، نہایت ہی حسین و جمیل اور نازک، مدت سے اس کی آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے برابر سمجھاتے رہے کہ خیال چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ، مگر اسے کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں جا گزی ہو چکی تھی۔ اس سبب سے ہم ہمیشہ پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے، مگر آج اس مؤذن کی آواز نے وہ کام کر دکھایا جو 1000 نصیحتیں بھی نہ دکھا سکیں۔ لڑکی نے مؤذن صاحب کی آواز سن کے پوچھا یہ مکروہ آواز کیسی ہے جو کانوں میں آ رہی ہے اور دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا یہ اذان کی آواز ہے، مسلمانوں میں نماز کی اطلاع دینے کا یہی طریقہ مقرر ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے مجھ سے یہی سوال کیا، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ واقعی یہ مسلمان کی آواز ہے، مسلمان کی اذان کی آواز ہے۔ اسے یقین آتے ہی خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہمارے دل سرد ہو گیا۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا وہ اسلام قبول نہیں کرے گی۔ ہم تشویش و عذاب سے چھوٹ گئے، ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پہنچی۔ اب اس مؤذن کا احسان مند ہوں اور شکریہ کے طور پہ یہ نذرانہ لے کے آیا ہوں۔ درس حکایت یہ ہے کہ آواز حق بلند کرنا یعنی تبلیغ دین کے لیے بھی مناسب لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔